ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تحلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات صلی اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے لیے، جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے، اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے، اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، بے شمار بے حد و حساب انگنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا دوسرا پارہ، دوسری سورت، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں ایک لفظ آتا ہے لباس۔ اس لفظ لباس کو آج کی جمعے کی اس نشست میں کسی حد تک سمجھانے کی کوشش کروں گا، تاکہ معاشرے کے اندر جو ایک بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، جو ایک فساد پیدا ہو چکا ہے، اور وہ معاشرے کا بگاڑ اور وہ فساد جو گھر سے نکل کر آگے خاندانوں میں، برادریوں میں اور رشتہ داروں میں وہ فساد بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اس کے سد باب کے لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس موضوع کا انتخاب کیا جائے۔ چونکہ موضوع تو بہت لمبا ہے، لیکن میں اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ نے توفیق دی، پھر اس کو کسی طریقے سے مکمل کرنے کی کوشش بھی کروں گا۔ دیکھیے، انسانی برادری کے اندر، بنی نوع انسان کے اندر بہت ساری رشتہ داریاں موجود ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں بھائیوں کا رشتہ، بہنوں کا رشتہ، خالاؤں کا رشتہ، ماموں کا رشتہ، بھانجوں اور بھانجیوں کا رشتہ، بھتیجوں کا رشتہ، تایاؤں کا اور چاچاؤں کا رشتہ، نسبی رشتے، قریبی رشتے، خونی رشتے، اور پھر یہ رشتے اور پھلتے پھولتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، پھر مصاہرت کے رشتے، سسرالی رشتے، پھر ایک برادری دوسری برادری میں ضم ہو جاتی ہے، ایک گھرانہ دوسرے گھرانے سے جا کے مل جاتا ہے، ایک خاندان دوسرے خاندان سے مل جاتا ہے۔ تو انسانی برادری میں، بنی نوع انسان کے اندر بہت ساری رشتہ داریاں ہیں، اور ہر رشتہ بہت ہی خوبصورت ترین رشتہ ہے۔ اور کسی بھی رشتے کی طرف انگلی اگر رکھیں، ماں باپ کا رشتہ، اللہ اکبر، یعنی ہر رشتے کی حرمت، عزت، ہر رشتے کا تقدس اور ہر رشتے کی پاکیزگی، مٹھاس وہ الگ ہی ہے۔ جس طرح کے پھول تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن ہر پھول کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے، اس کی بناوٹ ہوتی ہے، اس کی اپنی پتیاں ہوتی ہیں، اس کا اپنا کلر ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک اسمیل ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک سائز ہوتا ہے۔ تو ہر پھول کی جس طرح اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے، انسانی برادری کے اندر یہ جو بہت سارے رشتے ہیں، ان رشتوں کے اندر ہر رشتے کی اپنی ایک انفرادی، جداگانہ اور یونیک خوشبو ہے، کچھ خصوصیات ہیں
جو اور رشتوں میں نہیں پائی جاتی۔ ان تمام رشتوں کے اندر ایک رشتے کا آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے زوجیت کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ۔ میں نے آپ سے کہا تھا، اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہاں وقت بڑا مختصر ہے، کہ ہر رشتے کی اپنی خصوصیات ہیں، اپنی خوبیوں کے اعتبار سے خصوصیات ہیں۔ وہ بالکل وہ رشتہ اسپیسیفک ہوتا ہے، اسپیشل ہوتا ہے، یونیک ہوتا ہے، اس کی خصوصیت دوسرے رشتے میں نہیں پائی جاتی۔ تو میں زوجیت کے رشتے کی چند خصوصیتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ میری تقریر کی تمہید ہے جو میں بلا تاخیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس امید پر کہ آپ کی توجہ مجھے حاصل رہے گی۔ زوجیت کے رشتے کی سب سے پہلی منفرد، انوکھی، نرالی، یونیک، اسپیسیفک خوبی یہ ہے کہ سارے رشتے، کتنی حرمت ہو، کتنی عزت ہو، کتنا تقدس ہو، سارے رشتے زمینی رشتے ہیں، لیکن زوجیت کا جو رشتہ ہے وہ جنتی رشتہ ہے۔ زوجیت کا رشتہ یعنی میاں بیوی کا رشتہ کہاں قائم ہوا؟ جنت کے اندر۔ اور یہ اعزاز، یہ خوبی، یہ صرف اسی رشتے میں آپ کو ملے گی۔ ماں باپ بعد میں ہیں، سب زمینی رشتے ہیں، بھائیوں کے رشتے، چچاؤں کے رشتے، خالاؤں کے، پھوپھیوں کے، سارے رشتے زمینی ہیں، اور یہ رشتہ یہ جنتی رشتہ ہے۔ اس رشتے کی یہ خوبصورت ترین ایک خوبی ہے، رشتہ یہ جنت میں قائم ہوا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جنتی رشتہ۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میرا موضوع رہ جائے گا بہت پیچھے۔ میں دوسری خوبی آپ کے سامنے ذکر کر دوں جو اور کسی رشتے میں نہیں پائی جائے گی۔ اس زوجیت کے، میاں بیوی کے رشتے کی دوسری انوکھی، نرالی، منفرد خوبی یہ ہے کہ یہ رشتہ تمام رشتوں میں مقدم ہے، پہلے ہے۔ کہتے ہیں نا، پہلے آئیے اور پہلے پائیے۔ ہر رشتہ بعد میں ہے، ماں باپ کا رشتہ بعد میں قائم ہوا۔ بھائی میاں بیوی بنے تو پھر آگے ماں باپ بنے نا، ذرا سمجھیے گا۔ بہن بھائیوں کا رشتہ بعد میں قائم ہوا، ابوت کا، بنوت کا رشتہ، اخوت کا رشتہ، سسرالی رشتے، نسبی رشتے، خونی رشتے بعد میں قائم ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا رشتہ بنین و انسان کے اندر، انسانی برادری کے اندر جو قائم ہوا ہے وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ اس سے پہلے کوئی رشتہ نہیں۔ تو اس حیثیت سے یہ رشتہ، بہت توجہ فرمائیے گا، اس حیثیت سے یہ رشتہ اصل ہے، بنیاد ہے، جڑ ہے تمام رشتوں کی۔ سارے رشتے اس کے اوپر ہیں، اور یہ تنا ہے، یہ اصل ہے، یہ جڑ ہے، یہ بنیاد تمام رشتوں کی۔ اسی کے اوپر ماں باپ کا رشتہ ہے، اسی کے اوپر چچا تایاؤں کا رشتہ ہے، اسی پر اخوت کا رشتہ ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ اصل ہے، بنیاد ہے، جڑ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جڑ مضبوط ہو تو درخت مضبوط ہوتا ہے، جڑ کٹ جائے تو درخت کٹ جاتا ہے۔ جڑ اگر جل جائے تو اس درخت کے اوپر، اس تنے کے اوپر جو ٹہنیاں ہیں، جو شاخیں ہیں، جو غنچے ہیں، جو کلیاں ہیں، جو ٹہنیاں ہیں، جو پتے ہیں، ان میں جو بہار ہے، ان بہاروں، اس بہار کی وہ بہار خزاں سے بدل جاتی ہے اگر جڑ کٹ جائے، اگر جڑ جل جائے۔ اس کی رشتے کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، یہ اصل ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے۔
میں جلدی سے آپ کے سامنے تیسری اس کی خصوصیت ذکر کر دوں۔ تیسری اس رشتے کی خصوصیت یہ ہے کہ انسانی برادری کے اندر کوئی بھی خونی رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ باپ بچے کو عاق نہیں کر سکتا اسلام کے اندر، کتنا ہی نافرمان، بیٹا بیٹا ہی رہے گا، باپ باپ رہے گا۔ بھائیوں کا جھگڑا کتنا ہو، بھائی بھائی ہی رہے گا، دشمن بنے ہوئے ہوں جانی، لیکن بھائی بھائی ہی رہے گا، بہن بہن ہی رہے گی، ماں باپ ہی رہیں گے، اولاد اولاد ہی رہے گی، چاچا چاچا ہی رہے گا، ماموں ماموں ہی رہے گا۔ کوئی رشتہ ختم نہیں ہو سکتا، ٹوٹ نہیں سکتا، لیکن انسانی برادری کے اندر یہ وہ واحد رشتہ ہے کہ جو اصل ہونے کے باوجود، جڑ ہونے کے باوجود، بنیاد ہونے کے باوجود، مضبوط ہونے کے باوجود کمزور بھی اتنا ہے کہ یہ وہ واحد رشتہ ہے جو ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، طلاق ہو جاتی ہے۔ طلاق ہونے کے بعد اب بیوی کا شوہر سے کوئی تعلق نہیں، شوہر کا بیوی سے کوئی تعلق نہیں، ایسا ٹوٹتا ہے کہ جڑنے میں پھر بڑے مسئلے مسائل ہیں۔ حتیٰ تنکیہ زوجا غیرہ، اللہ ان رشتوں کو قائم دائم رکھے، ٹوٹنے سے بچائے۔ تین خصوصیتیں آپ کے سامنے ذکر کر دیں۔ اس کی چوتھی خصوصیت یہ ہے، اچھا ہر خصوصیت کے لیے قرآن مجید میں آیتیں موجود ہیں، میں نے کہا یہ اصل ہے، بنیاد ہے، جڑ ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى۔ ترجمے کا وقت نہیں ہے، ہم نے تمہیں پیدا کیا مذکر سے اور مؤنث سے، مرد اور عورت سے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، پھر اس کے اوپر، اصل کے اوپر ٹہنیاں ہیں، پھر ٹہنیوں میں ٹہنیاں ہیں، پھر غنچے ہیں، پھر کلیاں ہیں، پھر پتیاں ہیں، پھر پھول ہیں، یہ سب اس کے اوپر قبیلے ہیں، برادریاں ہیں، یہ سب اس کے اوپر۔ لیکن اثر اور جڑ جو ہے وہ یہ زوجیت کا رشتہ ہے۔ تیسری خوبی بھی آپ کے سامنے بیان کر دی کہ یہ ٹوٹ جاتا ہے، اور چوتھی چیز کہ ایک ہی وقت میں مضبوط بھی اتنا کہ جڑ ہے، اصل ہے، بنیاد ہے، اور ایک ہی وقت میں کمزور بھی اتنا کہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ نے کسی بھی انسانی برادری کے رشتے کو اپنی نشانی نہیں کہا۔ پورا قرآن پڑھیں، شریعت پڑھیں، پوری انسانی برادری کے اندر اللہ نے کسی بھی رشتے کے تقدس کو دیکھ کر اس کو اپنی نشانی نہیں کہا کہ یہ میری نشانی ہے۔ یہ وہ واحد رشتہ ہے جس کو اللہ کہتا ہے یہ میری نشانی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ، یہ میری نشانی۔ اور اللہ کی نشانی کیسی ہے؟ اللہ اکبر۔ نشانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی نے کہیں پہنچنا ہو، ایک مینارہ آنا ہے، ذرا سا لوکیٹ کریں، ذرا سمجھائیں مجھے، لوکیشن پر آنا چاہتا ہوں۔ وہ زبانی طور پر لوکیٹ کرتا ہے، آپ ادھر آئیے، فلانی چورنگی سے مڑیے، رائٹ ٹرن لیجیے، لیفٹ ٹرن لیجیے، اور دوسرے ٹرن پر، تیسرے ٹرن پر وہ پھر بھائی وہ نشانی کا اس کے برابر میں ایک ہاسپٹل ہے نا۔ نشانی اس لیے ہوتی ہے کہ کوئی پہنچ جائے۔ اللہ کہتا ہے مجھ تک پہنچنے کے لیے یوں تو بہت ساری نشانیاں ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، دن کا آنا جانا، اندھیرا ہونا، سویرا ہونا، آسمان و زمین کی تخلیق، یہ سب میری نشانیاں۔ غور کرو، ذرا غور کرو، ہر چیز پر غور کرو۔ وفی انفسکم، اپنی ذات پہ غور کر لو، تمہیں میری نشانی، مجھ تک پہنچنے کے لیے چاروں طرف نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کے توسط سے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرو، پہنچ جاؤ گے۔ مجھ تک پہنچنا آسان ہے۔ تو اللہ نے اس کی چوتھی خصوصیت یہ بیان کی کہ یہ میری نشانی۔ کس طرح پہنچتا ہے اللہ کی طرف اس نشانی سے، یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے کہ یہ کیسے نشانی ہے۔ صرف ایک اشارہ کرتا چلوں، نشانی دیکھیے، اللہ اکبر،
ایک ہی کام ہے لیکن جہتیں دو ہیں، ایک جہت سے حلال ہے، دوسری جہت سے حرام ہے۔ ایک ہی کام ہے، ایک ہی کام ہے، لیکن اس طریقے سے کر لو تو عزت ہی عزت، حرمت ہی حرمت، تقدس ہی تقدس، ادب ہی ادب، احترام ہی احترام، رسپیکٹ ہی رسپیکٹ۔ اور اگر اس کو دوسرے رخ سے اگر یہ کام کر لیا جائے تو کوڑے ہیں، سنساری ہے، اور پھر جذبات میں بہ کر کوئی جان سے مار رہا ہے، کوئی بھائی مار رہا ہے، کوئی بہن کو مار رہا ہے، کوئی، یہ ہے ایک ہی کام لیکن متضاد ہے، ایک ہی چیز حلال بھی ہے حرام بھی ہے، تھوڑے فرق کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اور بھی بہت سارے حوالوں سے نشانیاں ہیں، یہ وقت نہیں ہے بتانے کا۔ پانچویں خصوصیت اس رشتے کی یہ ہے، توجہ فرمائیے گا، زوجیت کا رشتہ۔ زوجیت کہتے ہیں میاں بیوی کا رشتہ، مرد و زن کا رشتہ، نر اور مادہ کا رشتہ۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، ہر شے کے اندر ہم نے زوجیت کا رشتہ رکھ دیا، ہر شے کے اندر زوجیت کا رشتہ رکھ دیا۔ اللہ کا قرآن، اللہ اکبر۔ اللہ میں قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر شے میں، ہر چیز میں اللہ کہتا ہے ہم نے یہ رشتہ وہ ہے جو کائنات کی ہر شے میں ہے۔ کائنات کی ہر شے کے اندر زوجیت کا قانون چل رہا ہے، ہر شے کے اندر۔ پیئر ہے، جوڑا ہے، دن ہے تو رات ہے، پیئر دیکھیے آپ، اور کرتے چلے، نیکی ہے تو بدی ہے، آسمان ہے تو زمین ہے، رائٹ ہے تو لیفٹ ہے، آگے ہے تو پیچھے ہے، اندھیرا ہے تو سویرا ہے، خشکی ہے تو تری ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے، آپ غور کرتے چلے جائیں، بڑی سے بڑی چیز کو دیکھیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دیکھیں۔ اور ایک مقام پہ تو اللہ نے اس زوجیت کو اور کھولا، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر پھل کے اندر زوجیت کا رشتہ موجود ہے، ہر پھل کے اندر، ہر درخت کے اندر۔ درخت میں نر و مادہ ہوتا ہے، بہت لمبی تفصیل ہے۔ درخت کی طرف دیکھیے، درخت میں نر اور مادہ، درخت پھل نہیں دیتا جب تک کہ تعبیر نہ کی جائے۔ پھر درخت کے اندر ذرا غور کیجئے، ایک پتا ہے تو پتے میں آپ کو پیر ملے گا، بیچ میں ایک لکیر ملے گی، اور وہ پتے کے دونوں اطراف آپس میں جو ان کی ہم آہنگی ہے، جو پیوستگی ہے، جو جڑنا ہے، وہ بتاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ صرف پتہ نہیں، آپ دیکھیے، آپ ڈرائی فروٹ کی طرف جائیے، ایک بادام کو توڑیے تو اندر سے بادام کے دو ٹکڑے برابر کے ملیں گے، گری توڑیے، گری، اخروٹ توڑیے تو دو حصے ملتے ہیں، پستے کی گری کو توڑیں تو دو حصے ملتے ہیں، کھجور کی گٹھلی کو دیکھیں تو دو پیر برابر کے ملتے ہیں، گیہوں کے دانے کو اگر دیکھیں تو برابر میں لکیر ہے، اور وہ آپس میں بالکل برابر برابر، ہر چیز میں آپ کو جوڑا نظر آئے گا۔ اسی سے آخرت کا بھی اس بات کیا ہے، جب ہر چیز کا ایک جوڑا ہے تو دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے، دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر آخرت ضروری کیوں ہے؟ لازمی ہے، ضروری ہے۔ آخرت کے بغیر دنیا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آپ قرآن کو، شریعت کو، حدیث کو ایک طرف رکھیے، جو اللہ نے عقل دی، عقل کو بھی اگر دیکھیں کہ ایک آدمی اس نے 100 قتل کر دی، 100 قتل، دنیا میں کیا اس کو 100 مقتولین کی سزا دی جا سکتی ہے؟ نہیں دی جا سکتی۔ ایک ہی دفعہ ماریں گے اس کو، 100 دفعہ تو نہیں مار سکتے۔ ضرورت پیش آئی کہ ایک
عالم ایک جہاں ایسا بھی ہو جہاں اس کو 100 قتلوں کی سزا دی جائے وغیرہ وغیرہ۔ میں بڑی تیزی سے آگے کی طرف جاؤں، میں اس کی چھٹی نشانی آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ چھٹی نشانی اور چھٹی خوبی اس رشتے کی یہ ہے، خاص خوبی اور بڑی اہم خوبی ہے یہ چھٹی خوبی ہے اس رشتے کی، اور یہ بھی بڑی اہم خوبی ہے۔ ہر رشتے کے اندر سگا اور ستیلا پن ہوتا ہے۔ یہ سگا باپ ہے، یہ ستیلا باپ، یہ مدر، یہ اسٹیپ مدر، یہ بھائی، یہ ستیلا بھائی۔ ہر رشتے میں سگا ستیلا پن ہوتا ہے۔ یہ وہ واحد رشتہ ہے جس میں سگا پن تو ہوتا ہے، جس میں ستیلا پن نہیں ہوتا۔ اگر بیوی کہہ رہی ہے میرا ستیلا شوہر ہے، اسی دن پھڈا ہو جائے، کیا کہہ دیا؟ ستیلا شوہر۔ شوہر اور کہتے ہیں کہ میری تھوڑی اصلی نہیں ستیلی میری بیوی ہے، سو جائے گا وہ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ پتہ ہی چلتا ہی ستیلا پن نہیں ہے اس رشتے میں، اس میں سگا پن ہے۔ یہ 6 وہ خصوصیتیں ہیں جو صرف اس رشتے میں پائی جاتی ہیں، کسی اور رشتے میں نہیں پائی جاتی۔ اب میں آؤں اپنے، تھوڑا سا وقت لے گی، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور میں کہتا ہوں یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ میاں بیوی کے حقوق کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے ایک پارے میں نہیں، ایک پارے میں سارا عنوان اور موضوع بیان نہیں کیا، ایک سورت میں نہیں، ایک رکوع میں نہیں، ایک صفحے میں نہیں، ایک آیت میں نہیں، ایک آیت میں جو جملے ہیں ان جملوں میں نہیں۔ اللہ نے ایک آیت کے، ایک جملے کے، ایک لفظ کے اندر میاں بیوی کے وہ حقوق بیان کر دیے ہیں کہ انسان کی عقل حیران و ششدر رہ جاتی ہے۔ فرمایا میاں بیوی کے حقوق سمجھنا چاہتے ہو نا تو ایک 4 حرفی لفظ سے سمجھ لو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ شوہر اپنی بیوی کا لباس ہے اور بیوی اپنے شوہر کا لباس ہے۔ لفظ لباس سے سمجھ لو۔ اب لفظ لباس پہ غور کرنا ہے بھائی۔ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک دریا کو، سمندر کو کوزے میں بند کر کے آپ کے حوالے کر دیا ہے، اور اگر یہ بات میں کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگی کہ یہ ایک لفظ لباس، یہ خوشگوار ازدواجی زندگی کی ضمانت ہے۔ ایک لفظ، یعنی میں ممبر پر کھڑے ہو کے اگر یہ بات کہہ دوں قسم کھا کر کہ اگر کوئی میاں بیوی صرف اس ایک لفظ کا مصداق بننے کی کوشش کر لیں کہ میں تمہارے لیے لباس بنوں گا، تم میرے لیے لباس بنو گے، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں نفرتیں، کدورتیں، جھگڑے، فساد، یہ ساری خرابیاں ختم ہو جائیں گی صرف ایک لفظ پر عمل کرنے کی ٹھان لیں دونوں میاں بیوی۔ اب میں اس کو تھوڑا سا کھولتا ہوں۔ لباس کی کل 7 صورتیں ہیں، ان 7 صورتوں میں سے صرف ایک صورت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، صرف ایک صورت، 6 صورتیں پھر کبھی انشاءاللہ۔ لباس کی سب سے پہلی ایک صورت، اس صورت کو سمجھنے سے پہلے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ شریعت نے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے۔ ایک ہوتا ہے لباس اور ایک ہوتا ہے لابس۔ لابس کہتے ہیں لباس پہننے والے کو، توجہ فرمائیے گا، ایک ہے لباس اور ایک ہے لباس کا پہننے والا، اس کو کہتے ہیں لابس عربی زبان میں۔ تو جب دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں تو دونوں ایک ہی وقت میں لابس بھی ہیں۔ جب عورت لباس بنے گی تو مرد لابس بنے گا، پہننے والا بنے گا، اور جب مرد لباس بنے گا تو عورت لابس بنے گی، پہننے والی بنے گی۔ صحیح ہے نا؟ کامن سینس کی بات ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا لباس بھی ہوئے اور پہننے والے بھی لابس بھی ہوئے ایک ہی وقت کے اندر۔ اور جب ہم لفظ لباس کے اندر غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک بات یہ معلوم چلتی ہے کہ لابس لباس کے بغیر نامکمل ہے، ادھورا۔ لابس پہننے والا،
اگر اس کے پاس پہننے کے لیے لباس نہ ہو اور لوگ تمہیں پاگل کہیں گے، بغیر لباس کے پاگل کہتے ہیں. اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں، میں صرف ایک حدیث بیان کروں، بلکہ ایک واقعہ بیان کروں کیونکہ ٹائم تو مکمل ہو چکا ہے، میں 2-3 منٹ اور لوں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیبیب. اچھا یہ جو جلیبیب تھے نا، یہ انتہائی درجے کے کالے تھے. پلس اچھا کہ انسان کالا ہو لیکن کچھ اٹریکشن ہو تو پھر بھی گاڑی چل جاتی نا، نقوش اچھے ہوں. یہ ان کے نقوش بھی اچھے نہیں تھے. حدیث میں آتا ہے وکان دمیمن، یہ دمیم تھے. دمیم کہتے ہیں بدصورت تھے جوان. اللہ کے رسول ایسے لوگوں سے جو معاشرے میں تھوڑا سا دھتکارے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول ایسے لوگوں سے بڑی خاص محبت کرتے تھے. آپ نے ایک دن اپنے نوجوان اس صحابی سے کہا اے جلیبیب یار تم شادی کر لو. عرض کی اللہ کے پیغمبر مجھ سے کون شادی کرے گا؟ ایک تو کالا ہوں، بدصورت ہوں، کوئی خاندانی پس منظر بھی نہیں ہے، کوئی زمینیں بھی نہیں ہیں، کوئی عہدہ بھی نہیں ہے، کوئی سردار بھی نہیں ہے، غریب سا آپ کا صحابی ہوں، کون مجھے لڑکی دے گا؟ اور کیا جملہ کہا، اے اللہ کے پیغمبر اگر آپ بھی میری شادی کی کوشش کریں گے نا اذن لتجدونی قاصدا، آپ مجھے قاصد پائیں گے. قاصد کو عموماً ترجمہ کر دیتے ہیں لوگ کھوٹا سکہ. کھوٹے سکے کو قاصد نہیں کہتے. میں اس کی ایک مثال سے سمجھا کے جلدی سے آگے بڑھوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس 1000 روپے کا تو نوٹ ہوتا ہے، اصلی ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا رف یوز ہو جاتا ہے، اتنے آئل ٹپک گئے اور اتنا وہ بالکل ایسا ہو گیا رف ہلکا کہ وہ ہوتا اصلی ہے لیکن اتنا مرگلا، ادھر چیپی لگا دی، ادھر ٹیپ لگا دیا، اس طرح جوڑ دیا، وہ گرتا پڑتا. اس کو نوٹوں کے درمیان میں رکھ کر کے ہم کہتے ہیں اس کو نکال دیں گے کسی طرح نا، ایسی ہے اصلی، دھوکہ بھی نہیں ہو رہا. لیکن اگر کسی کو آم خرید کر کسی کو اگر نکال کے دے دیں 1000 کا نوٹ، پتہ نہیں یار یہ واپس رکھو، بھائی اصلی ہے، چلو بہن مخانی بھائی اصلی نہیں، یہ نہیں چلے گا. اس کو بولتے ہیں قاصد. ہے تو اصلی لیکن چلے گا نہیں، بڑی مشکل سے چلے گا. امید ہے کہ لفظ قاصد کو آپ سمجھ گئے کہ اللہ کے پیغمبر جوان ہوں، شادی کی ضرورت بھی ہے، رشتہ چاہتا بھی ہوں، لیکن مجھے ریجیکٹ کر دیا جائے. آپ نے فرمایا نہیں تم شادی کرو. تم نے وہی جواب دیا. تیسری مرتبہ فرمایا نہیں تم شادی کرو. اللہ کے پیغمبر میں نے عرض کی ہے نا اذن لتجدونی قاصدا، تو اللہ کے پیغمبر نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا کہ دنیا کی نگاہ میں تو نامقبول ہو سکتا ہے، مردود ہو سکتا ہے، ریجیکٹ ہو سکتا ہے، ولیکن عند اللہ لست بقاصد، تو اللہ کے ہاں مردود نہیں ہے، نامقبول نہیں ہے، اللہ کے ہاں ریجیکٹ نہیں ہو سکتا، اللہ کے ہاں تو بڑا کھرا ہے. آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، وہ فلانے گھرانے کو جانتے ہو؟ جی اللہ کے پیغمبر، وہاں میرا انصاری صحابی ہے، اس کی ایک بیٹی ہے بڑی خوبصورت، اور جاؤ اس گھرانے میں جا کر میرا سلام کہنا، اور سلام کہنے کے بعد کہنا کہ اللہ کے پیغمبر نے رشتہ مانگا ہے میرے لیے. اللہ کے پیغمبر چلے جاؤں میں جاؤ. چلے گئے، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا. جلیبیب خیریت ہے؟ جی الحمدللہ خیریت. بھائی مجھے اللہ کے پیغمبر نے بھیجا ہے. آؤ آؤ کہ آؤ بیٹھو. خیریت؟ اللہ کے پیغمبر نے سب سے پہلے آپ گھر والوں کو سب کو اپنا سلام بھیجا. وہ خوش ہو گئے، کہنے لگے مبارک ہو، ہم وہ گھرانہ، ہمارا وہ گھرانہ ہے جسے اللہ کے پیغمبر نے سلام بھیجا. وعلیکہ وعلیہ السلام جواب دیا. کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ مانگا ہے آپ کی بیٹی کا. اچھا یہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے بات پوری نہیں کر رہا ہے، کس کے لیے مانگا؟ وہ سمجھے کہ شاید اللہ کے پیغمبر نے اپنے لیے رشتہ مانگا. کہنے لگے چلو اللہ کے پیغمبر کے پاس. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے پیغمبر یہ جلیبیب آئے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے رشتہ مانگا. فرمایا ہاں میں نے جلیبیب کے لیے رشتہ مانگا ہے. جلیبیب کے لیے؟ جی.
کہنے لگے اگر آپ کی اجازت ہو تو گھر جا کر ذرا پوچھ لوں لڑکی سے، اس کی والدہ سے۔ اب میں جاؤں، گھر گئے، بیوی سے کہا کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے وہ صحابی جلیبیب کے لیے رشتہ مانگا۔ تو بیوی کہنے لگی ما وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا جلیبیب، کیا اللہ کے رسول کو جلیبیب ہی نظر آئے تھے؟ کالے کلوٹے، بدصورت، ہماری بیٹی اتنی خوبصورت، اور آپ کو پتہ بھی ہے وقد منعناها فلانا وفلانا وفلانا، اس خوبصورت بیٹی کے لیے رشتہ وہاں سے بھی آیا ہم نے منع کیا، وہاں سے بھی آیا ہم نے منع کیا، وہاں سے بھی آیا ہم نے منع کیا۔ اور جلیبیب کا رشتہ قریب تھا کہ ان کی بیوی منع کر دیتی، ان کی جو بیٹی تھی خوبصورت وہ سن رہی تھی۔ کہنے لگی اتریدون، وہ بیٹی کہنے لگی اپنے ماں باپ سے، اتریدون، کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں ان تردوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے کو، اس نکاح کے پیغام کو آپ منع کر دیں؟ قد کان رضی لنا، وہ اس رشتے کے لیے راضی ہیں ہمارے لیے، فانکحوہ، اگر وہ راضی ہے تو نکاح کر دو میرا اس سے۔ جب دیکھا کہ بیٹی نکاح کے لیے تیار ہے اور خوش نصیبی سمجھتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے میرے لیے رشتہ بھیجا، اور کہنے لگی ادفعونی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خود لے کے چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فَإِنَّهُ لَن يُضَيِّعَنِي، اللہ کے رسول میرے روحانی باپ ہیں، مجھے ضائع نہیں ہونے دیں۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچے اور عرض کی ان رضیتہ فقد رضینا، اے اللہ کے پیغمبر کی میری بیٹی ہے، اگر آپ اس رشتے سے راضی ہیں تو ہم بھی اس رشتے سے راضی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنا ایک اتنا بڑا تحفہ دیا دلہا دلہن کو، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی تحفہ ہو نہیں سکتا، اور یہ تحفہ ہر ایک کو دینا چاہیے، وہ ہے دعا کا تحفہ۔ ایسی دعا ہے، میں جب بھی اس دعا پر غور کرتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں، اتنی بڑی دعا دی، ہاتھ اٹھائے امام کائنات نے، پتا تھا کہ بیٹی خوبصورت ہے وہ، اور یہ جلیبیب بدصورت ہے، لیکن میری وجہ سے وہ راضی ہو گئی اس رشتے کے لیے، پھر ماں باپ بھی راضی ہو گئے، اب یہ رشتہ ہو رہا ہے، ہو گیا، اب میں دعا دوں، کہا مجھ سے اب تحفہ لے جاؤ، کہا تحفہ کیا ہے؟ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر ذرا دعا کے الفاظ سنیے گا، اللہم صب الخیر علیہما صبا ولا تجعل عیشہما کدا، بس صب الخیر علیہما صبا، میں صبا کا ترجمہ کیسے کروں؟ ایک ہوتی ہے رحمتوں کی برکھا برسنی، بوند بوند کر کے پانی آسمان سے آتا ہے، لیکن ابھی ہم آسانی سے سمجھ جائیں گے اس دعا کو۔ آپ نے کلاؤڈ بس کا نام سنی لیا ہے نا، کلاؤڈ بس کہتے ہیں کہ اکٹھا پانی جو ہے نا، پورا ٹینکر کا پانی اکٹھا آ جائے، وہ پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں، بڑے بڑے پتھر جو ہیں اس کے وزن سے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جو کلاؤڈ بسٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے طغیانی آ جاتی ہے۔ تو دعا یہ کی اللہم صب الخیر علیہما صبا، یا اللہ اس جوڑے کے اوپر اپنی رحمتوں کا کلاؤڈ بسٹ مار دے، ولا تجعل عیشہما کدا، اور اللہ ان کی زندگی کو، ان کی عیش و عشرت والی زندگی کو یا اللہ کبھی خراب نہ ہونے دینا، اور اللہ خرابی سے اور فساد سے بچا کے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو لفظ لباس کے ذریعے سے اپنی خانگی زندگی، اپنی گھریلو زندگی، ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلا معنی ہے لباس کا کہ لباس لازم ملزوم ہوتا ہے، لازم ملزوم، بغیر لباس کے انسان پاگل ہوتا ہے۔ اگر لباس پہننے کی عمر کو پہنچ جائیں تو لباس پہنیں، اور عمر کو پہنچنے کے بعد لباس اگر نہیں پہنیں گے تو یاد رکھیے پاگل پن کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اللہ ہم سب کو اس پاگل پن کی زندگی گزارنے سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔